نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب من ساق البدن معه، جو قربانی کا جانور ساتھ لے جائے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب این یصلی الظہر یوم الترویہ، ترویہ کے دن ظہر کہاں پڑھے؟ یہ ترویہ پھر 8ویں تاریخ ہے، اب یعنی حج شروع ہو رہا ہے تو ظہر کی نماز کہاں ہو؟ حدثني عبداللہ بن محمد حدثنا اسحاق الازرق حدثنا سفیان عن عبد العزیز بن رفیع قال سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قلت اخبرنی بشیء اخلته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبد العزیز بن رفیع جو ہیں حضرت انس سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سمجھی ہو، عقلتہ باندھی ہو، عقلہ کا مطلب باندھنا۔ این صلی الظہر والعصر یوم الترویہ، یوم الترویہ کو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ قال بمنن، وہ کہتے ہیں منا میں پڑھی تھی۔ آپ کو سمجھایا تھا نا 5 نمازیں وہاں۔ فقلت فأین صلی العصر یوم النفر، پھر میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کے دن عصر کہاں پڑھی تھی؟ نفر کا مطلب ہوتا ہے جانا، نکلنا، کوچ کرنا کے معنوں میں، سفر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یوم النفر جو ہے، اور یوم النفر کون سا ہے؟ 12ویں تاریخ، 12ویں بھی ہو سکتی ہے اور 13ویں بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی وہ آیت یاد کر لیں، من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر، تو تعجل کیا ہے؟ 11 اور 12، اور تأخر کیا ہے؟ آگے 13 بھی۔ تو یوم النفر کہتے ہیں اس دن کو جب حج ختم ہو جائے اور انسان واپسی کا ارادہ کرے۔ تو اس دن عصر کہاں پڑی تھی؟ کنکریاں کب مارتے ہیں؟ زوال کے بعد مار، صرف یوم النہر کو صبح صبح ہوتی ہیں، زوال سے پہلے۔ 11 اور 12 جو منا کے دن ہیں، ایام تشریق ہیں، کنکریاں مارنے کے دن ہیں، ان میں زوال کے بعد کنکریاں مارنا ہے۔ تو زوال کے بعد کنکریاں مار کے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہو گئے تھے یا عصر تک وہاں رہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ عصر کب پڑھی تھی آپ نے یا کہاں پڑھی تھی؟ قالا، تو انہوں نے کہا بالابتح، ابتح میں پڑھی تھی۔ ثم قالا افعل کما یفعل امراؤک، پھر کہنے لگے لیکن تم وہی کرو جو تمہارے حاکم کر رہے ہیں، یعنی آج کے لوگ جو کر رہے ہیں وہی کرو۔ اور اس بات میں بھی بڑی حکمت ہے کہ جو کر رہے ہیں وہی کرو، اپنے حاکموں کی پیروی کرو۔ مراد اس سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ کرنا افضل ہے، لیکن اگر کسی خاص مجبوری کی وجہ سے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے اور ایسی سنت کی جو غیر مؤکدہ ہے اس کی پیروی نہ ہو سکے تو گناہ کی بات نہیں، کرنا افضل ہے، نہ کرنا گناہ نہیں۔ وجہ وہ حاکموں کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت سے جو خروج ہے، بغاوت ہے، اور دوسرے رستے اختیار کرنا جو ہے، اس سے مسلمانوں میں افراتفری پھیلتی ہے۔ اس افراتفری سے بہتر ہے کہ اس سنت کی پیروی جو کہ لازم نہیں ہے نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کا کہ اگر آپ واقعی ہر سنت کی پیروی کرنا چاہیں آپ کر نہیں سکتے، خواہ آپ کتنی بھی خواہش کیوں نہ کریں۔ کیونکہ میں نے خود جب پہلی دفعہ حج کیا تو اتنا علم نہیں تھا کہ ہر موقع پہ کیا کرنا ہے، کیونکہ وقت نہیں تھا، میں کسی اور کام میں مصروف تھی، بس حج کر لیا۔ پی ایچ ڈی کے لیے میں یونیورسٹی روز جاتی تھی، مختلف لائبریریوں میں گھومتی پھرتی، انہی دنوں میں حج کا موسم آ گیا تو ہم نے سوچا حج بھی کر لیتے ہیں۔ اور وہ حج ایسا تھا کہ ایک طرح سے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے ہم حج کرنے کے لیے۔ کہتے نا ایک آپ گھر سے جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ہوم ورک کر کے آپ جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا۔ اس لیے مجھے ہمیشہ لگا کہ جیسے وہ فرض حج تھا، یعنی ایک طرح سے پہلا حج فرضی کی نیت سے انسان کرتا ہے تو تسلی نہیں۔ خیر دوبارہ جب جانا ہوا یہاں سے، پھر پاکستان سے باقاعدہ تیاری کر کے اور پروگرام بنا کر گئے، تو میں نے ایک کتاب تھی جس مسنون حج کی، اور حضرت جابر کی ایک حدیث ہے، کافی طویل آتی ہے، اور اس حدیث کا اگر ترجمہ کر لیا جائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ہر سٹیپ کو بہت اچھی طرح واضح کیا ہے۔ اب اس کے مطابق وہ میں نے پکڑ لی اور اس میں سے ایک ایک چیز دیکھتی تھی، اچھا آپ نے کیا کیا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ لیکن بعض چیزیں بالکل بیونڈ کنٹرول تھیں، اس لیے کہ جب سب لوگ جا رہے ہیں تو آپ اکیلے وہاں کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں کہ میں سنت کی پیروی میں یہاں، جیسے عبداللہ بن عمر کرتے تھے کہ جہاں سے وہ سواری گزری وہ چاہے لمبا راستہ ادھر سے گزار کے جانی ہے، آپ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خصوصاً اگر آپ عورت ہوں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اب ایسے میں اکڑ کے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں تو جائیں، آپ کیسے کر سکتی ہیں ایسی پیروی؟ تو اس صورت میں جو چیزیں فرض، اسی لیے آپ دیکھیں کہ حج کا ہر رکن فرض نہیں ہے،
مثلا منا میں کنکریاں مارنا فرض کے درجے میں نہیں آتا. لازم ہے نہ ماریں گے دم دینا ہوگا لیکن فرض نہیں ہے. فرض دو ہی چیزیں بڑی سی رکھی ہیں, ایک عرفہ اور ایک طواف. اب باقی چیزیں کچھ ہیں جو واجب کے درجے میں آتی ہیں, سنت موقدہ کے درجے میں آتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو کرنا بہت اچھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے, موقع ہو تو ضرور کیجئے. لیکن اگر نہ کر سکے تو ملال تو آنا ہی چاہیے کہ کاش وہ کر لیتے, لیکن نہ کر سکے تو اس پر ہنگامہ برپا نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ آپ کا حج ہوا نہیں. کیونکہ جب ہم ہر چیز کو فرض کی لائن میں لے آتے ہیں تو اس سے پھر سختی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. آگے بھی آپ کچھ احادیث پڑھیں گے. اس وقت بھی ہوتا یہ ہے کہ مثلا کل میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ طریقہ بتایا تھا کہ کہاں کس وقت کہاں سے رخصت ہونا ہے اور کہاں کس وقت پہنچنا ہے. مثلا منا ہی کا یوم الترویہ میں 5 نمازیں اور فجر پڑھ کے آپ کو وہاں سے چلنا ہوتا ہے, مسنون یہ ہے. لیکن اگر سارے لوگ یہی کرنے لگیں تو سب کا عرفات پہنچنا ہی مشکل ہو جائے. اس لیے بہت سے معلم اپنے لوگوں کو آدھی رات کو ہی وہاں سے لے چلتے ہیں. اب سارے اگر جا رہے ہیں, آپ کیسے رہ سکتے ہیں پیچھے کہ آپ کے میں تو فجر پڑھے بغیر جا ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہی فجر پڑھی تھی. اب ایک طرف آپ ادھر دل پکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ سارا قافلہ آپ کو لیے جا رہا ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ اب کیا کریں؟ وہی کریں جو لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے اگر ایک سنت چھوڑنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. اور سنت بھی وہ نہیں کہ جو اس درجے میں آتی ہو کہ جس کو چھوڑنا گناہ ہے, اس درجے میں آتی کہ جس کو کرنا بہترین ہے, لیکن نہ کرنے میں یا کسی بڑی مصلحت کے لیے نہ کرنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں یہاں پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ تم یہ کر لو تو بہت اچھا. آپ نے تو جہاں اثر پڑھی تھی, ابتہ میں پڑھی تھی, محسب میں پڑھی تھی, لیکن اب لوگ نہیں پڑھتے یا جو وقت کا امیر ہے اس نے کوئی اور حکم دے دیا ہے کسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے, تو تم اس امیر کی پیروی کرو. کیونکہ امیر کا یہ حکم جو ہے کسی سنت کو جان بوجھ کے ابالش کرنا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے لیے ایک سہولت پیدا کرنا. مثلاً آپ ایک اور چیز دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کے حج کیا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو اونٹ پر ہی بیٹھوں گا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مشکل پیش آئے گی. ہاں ہو سکتا ہے 50-60 سال پہلے اگر کوئی کرنا چاہتا, اب تو آپ کو گاڑیاں بھی اندر نہیں لے جانے دیتے حرم کے پاس. ایسے 10-12 سال پہلے آپ عین حرم کے سامنے جا کے اتر سکتے تھے, لیکن اب تو آپ بہت دور دور اترتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کو ہی چلنا پڑتا ہے. یا تو یہ کہ بالکل سامنے آپ کی جگہ ہو تو اور بات ہے, لیکن سامنے بھی اگر آپ رہ رہے ہوں تو بھی بیت اللہ تک پہنچنے میں بہت فاصلہ ہو چکا ہے. اب اس صورت میں وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لہٰذا ایسی پیروی کہ جو انسان کو مشقت میں ڈال کے بہت سے فرائض چھوڑوا دے. جیسے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ تہجد کے شوق میں فجر کی نماز نہ قضا کریں, کیونکہ وہ فرض ہے اور وہ نفل ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ دونوں میں بیلنس رکھنے کی توفیق دے تو بہت اچھی بات ہے, اور ہمارا شوق اور خواہش اور تمنا اور تڑپ اور محبت ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب ہو جائیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ بغیر عذر کے انسان صرف سستی سے کام نہیں کر رہا تو وہ دوسرے درجے میں آ جاتا ہے. حدثنا علی سمع ابا بکر بن عیاش حدثنا عبد العزیز لقیت انسا وحدثني اسماعیل بن ابان حدثنا ابو بکر عن عبد العزیز قال خرجت الى منى يوم الترویہ فلقیت انسا رضی اللہ عنہ ذاهبا على حمار. یہ عبد العزیز کہتے ہیں, یہ جو اوپر والے ہیں وہی, کہ میں منا کی طرف گیا کب؟ یوم الترویہ کو. فلقیت انسا, تو میں حضرت انس کو ملا, ذاهبا على حمار, جو گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے. فقلت, تو میں نے کہا, اینا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا اليوم الظہر, میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز آج کے دن کہاں پڑھی تھی؟ فقالا, تو کہتے ہیں, انظر حیث یصلی امراؤک فصلی, تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں اور کیسے کہا, جو تمہیں کہا جا رہا ہے تمہارے امراء کہہ رہے ہیں ویسا ہی کر لو. یعنی جیسے کہ آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لیے بھی حکم دیا, کیونکہ بعض اوقات کسی بھی مصلحت کے لیے اور لوگوں کو ایک ڈسپلن کا پابند کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو خواہ وہ افضل کے درجے میں ہی کیوں نہ آتی ہوں, ایک اور فضیلت اور ایک اور بھلائی کے لیے ان کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کرنا پڑتا. اور ایسا کرنا نعوذ باللہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں ہے, بلکہ عام مصلحت کے لیے. ہاں اگر وہ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ کے اپنی بات کو بڑا بنانے کے لیے کریں تو پھر نہیں مانی جا سکتی بات. مثال کے طور پہ آپ نے وہ عید الفطر کے موقع پر خطبے کی بات پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے نماز ہوتی پھر خطبہ ہوتا. مروان نے کیا کیا, اس کے الٹ کیا, تو صحابہ کرام نے اس پہ بہت آبجیکٹ کیا, اور ایک صحابی کا بات ہے نا کہ انہوں نے اس کو پکڑ کے کھینچا بھی کہ تم یہ خلاف سنت کام کرے, اس لیے کہ وہ مجبوری نہیں تھی کوئی, اس کی ایک اپنی ذاتی مجبوری تھی. اور وہ ذاتی کیا تھی؟ اس کو ڈر یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھ کے سب چلے جائیں گے اور میری بات کوئی نہیں سنے گا, تو پہلے ہی سنا دینا چاہتا تھا. تو ایسی صورت میں اس میں یہ ہے کہ پھر وہ منکر میں ایک چیز آ جائے گی, اس کو روکنا چاہیے. لیکن اگر
کسی ایسی مصلحت کے تحت وہ ایک کام کر رہا ہے جس میں سب کا بھلا اور فائدہ ہے اور اس کے اپنے خاص کسی مفاد کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں دوسری بات ہے۔ باب الصلاۃ بمنا، منا میں نماز پڑھنا۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین وابو بکر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں نماز پڑھی کتنی؟ 2 رکعتیں، یعنی قصر پڑھی، اور ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صدرا من خلافتی، اپنی خلافت کا ایک حصہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب پوری پڑھنی شروع کی تو دوسرے صحابہ نے اس پر اعتراض کیا اور ان کا یہ فعل جو تھا وہ خلاف سنت سمجھا، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی رائے اس لیے بدلی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مکہ میں شادی کر لی ہے، کچھ اس طرح کی بات بھی آتی ہے ایک اور روایت میں، لیکن باقی لوگ جتنے بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے مسنون یہی ہے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق الحمدانی عن حارث بن وهب الخزاعی رضی اللہ عنہ قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اکثر ما كنا قط وآمنه بمنن رکعتین۔ یہاں ایک اور صحابی ہیں، اوپر عمر ہیں اور یہاں پر حارثہ بن وہب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، ونحن اکثر ما كنا، اور اس وقت ہم اپنی اکثریت میں تھے۔ اکثریت سے مراد یہاں کیا؟ ظاہر حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے بڑا ہجوم تھا ایک جگہ پر۔ ما كنا قط، یعنی اس سے پہلے کبھی ہم اتنی کثرت سے جمع نہیں ہوئے تھے، وآمنه، اور اتنے امن میں بھی کبھی نہیں ہوئے تھے، بمنن، منا کے مقام پر، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہونے کے باوجود بہت امن میں بھی تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ تھے شہر حرام، مہینہ حرام، اور ویسے احرام پہنے ہوئے تھے سب لوگ، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ صلی بمنن رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کی۔ حدثنا قبیصۃ بن عقبہ حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین۔ اب ایک تیسرے صحابی ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، کہ میں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکعتین، 2 رکعتیں، وما ابی بکر رکعتین وما عمر رکعتین ثم تفرقت بکم الطرق، اس کے بعد تمہارے رستے جدا ہو گئے۔ فیا لیت حظی، یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ اے کاش کہ میری قسمت ہوتی، من 4 رکعتانی، 4 رکعتوں سے بڑھ کر متقبلتانی، 2 ایسی رکعتیں جو قبول ہو جائیں، یعنی کہ کاش میں سنت ہی کی پیروی کرتا، یا سنت ہی کی پیروی کو افضل سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے بنسبت اس کے کہ کسی اور کے طریقے کی پیروی کروں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک امیر کوئی کام کرتا ہے تو باقی لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چونکہ حضرت عثمان نے کیا، ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی ایسے کرنے لگے۔ حضرت عثمان کی ہو سکتا ہے ایک ریزن ہو، لیکن باقی لوگ تو یہ نہیں جانتے کہ کوئی کس ریزن سے ایک کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ 4 پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ تمام کھانے بنی اسرائیل پہ حلال تھے مگر جو حضرت یعقوب نے اپنے لیے حرام قرار دیا۔ اب انہوں نے جب ایک چیز کو اپنے لیے ممنوع قرار دیا، اور کہتے ہیں کہ ان کو ارک النساء کی بیماری تھی، انہوں نے کہا میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ ان کو تکلیف دیتا تھا، ان کی ایک ذاتی ریزن کی وجہ سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل اللہ کی ایک حلال نعمت کو حرام سمجھنے لگے۔ اسی لیے سورۃ التحریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جائز چیز کو، کہا جاتا ہے وہ شہد تھا یا جو بھی جائز چیز کو، اگر اپنی کسی ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے بھی نہیں استعمال کر رہے اور اس کے استعمال میں کراہت محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ساری امت اس نعمت کو اپنے لیے حرام کر لیتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک عام شخص پھسلتا ہے تو وہ خود ہی پھسلتا ہے، لیکن جب ایک لیڈر پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسلتی ہے، اور اس سے پھر مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب ایک ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرتا ہے کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں سب سفر کرتے ہیں، تو گاڑی میں باقی لوگ جو ہیں وہ بھی الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں اور سامنے دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر کہ ٹھیک ڈرائیو کر رہا ہے، اور اکثر لوگ ساتھ ساتھ کمنٹ پاس کرتے رہتے او ہو ادھر نہیں ادھر، لیکن یہ ہے کہ ان کا اتنا کانشیس ہونا ضروری نہیں ہوتا جتنا ڈرائیور کا کانشیس ہونا ضروری ہے۔ سب سو بھی جائیں تو اسے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ وہ سو گیا تو سب برباد ہو جائیں گے۔ باب صوم یوم عرفہ، عرفات کے دن روزہ رکھنا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ عرفہ کے دن روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ حاجی نہیں رکھیں گے یہ روزہ، لیکن جو گھروں میں رہنے والے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ حاجی کیوں نہیں رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن الزہری
حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى ام الفضل ان ام الفضل شک الناس یوم عرفہ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام الفضل کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں نے شک کیا یوم عرفہ کے دن کہ آج آپ روزے سے ہیں یا نہیں، مراد یہ ہے. فبعثت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بشراب فشربہ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے کچھ بھیجا تو آپ نے اس کو پی لیا، جس سے پتا چلا کہ آپ کا روزہ نہیں تھا. باب التلبیۃ والتکبیر اذا غدا من منن الی عرفہ، تلبیہ پڑھنا یا تکبیر پڑھنا دونوں پڑھی جا سکتی ہیں جب کوئی شخص منا سے عرفہ کو نکلے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان محمد بن ابی بکر الثقفی انہ سأل انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہما غادیان من منن الی عرفہ، کہ دونوں جا رہے تھے منا سے عرفہ کی طرف. کیف کنتم تصنعون فی ھذا اليوم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ محمد بن ابی بکر. کس سے پوچھتے ہیں؟ انس بن مالک سے. کیا پوچھتے ہیں؟ کیف کنتم تصنعون فی ھذا اليوم، کہ اس روز تم لوگ کیا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فقالا، تو وہ کہتے ہیں کان یحل منا المحل فلا ينکر علیہ، تو ہم میں سے کوئی شخص تلبیہ پڑھتا، محل یعنی محل کہتے ہیں اصل میں بلند آواز سے پڑھنا، اور خصوصاً جب احرام کی حالت میں انسان پڑھے تو اس سے مراد تلبیہ ہوتی ہے. فلا ينکر علیہ، تو اس کے اوپر کوئی انکار نہیں کرتا تھا. ویکبر منا المکبر، اور ہم میں سے بعض لوگ تکبیر پڑھتے تھے. فلا ينکر علیہ، تو اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا، یعنی وسعت تھی، دونوں چیزیں ہو سکتی تھی. باب التہجیر بالرواح یوم عرفہ. التہجیر، تہجیر کہتے ہیں گرمی کا وقت، دوپہر میں جلدی کا وقت جو ہوتا ہے نا گرمی کا. رواح نکلنا یوم عرفہ، عرفہ کے دن یعنی عین گرمی میں نکلنا، یعنی وقوف کے لیے مراد ہے. اور یہ وادی نمرہ سے بھی نکلنا مراد ہے. اس میں نمرہ وہ وادی ہے جس میں عرفات ہے، یعنی عرفات کے باہر کا علاقہ جہاں عموماً قافلے منا سے چل کے جا ٹھہرتے ہیں، اور جب زوال ہوتا ہے تو پھر وہاں سے عرفہ کے اندر کو آ جاتے ہیں. کئی لوگ براہ راست بھی چلے جاتے ہیں اور بعض وہاں رک کے جاتے ہیں، اور یہ رک کے خود ہی آپ جا سکتے ہیں، معلموں کے ساتھ نہیں جا سکتے، ورنہ آپ ان کو روکتے روکتے جھگڑا شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان سالم قال كتب عبد الملک الی الحجاج. عبد الملک بن مروان جو تھا اس نے حجاج بن یوسف کو لکھا. پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں کہ یہ عبداللہ بن زبیر پہ فتح پا کر کیا بن چکا تھا؟ حجاز کا حاکم، یعنی مکہ مدینہ اس کے انڈر تھے. کیا نصیحت لکھی عبد الملک بن مروان نے؟ اللہ تخالف ابن عمر فی الحج، کہ نہ مخالفت کی جائے ابن عمر کی حج میں، یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کیا جائے. فجاء ابن عمر آئے رضی اللہ عنہ وانا معه، اور میں ان کے ساتھ تھا. یہ کون ساتھ تھا؟ ان کا بیٹا سالم. وانا معه یوم عرفہ حین زالت الشمس، جب سورج کو زوال ہوا تو میں ان کے ساتھ تھا عرفہ کے دن. فصاح عند سرادق الحجاج، صاح زور سے پکارا، آواز دی، اندہ قریب پہنچ کر، سرادق خیموں کے، قنات قرآن پاک میں بھی آتا نا سرادقها، الحجاج حجاج کے. فخرج، تو نکلا، کون؟ حجاج نکلا. یہ الحجاج سے مراد عام حجاج نہیں، حجاج بن یوسف ہے یہاں. فصاح عند سرادق الحجاج، تو زور سے پکارا حجاج کے خیمے کے پاس جا کر. کس نے پکارا؟ عبداللہ بن عمر نے. فخرج، وہ نکلا، کون؟ حجاج. کہاں سے نکلا؟ اپنے خیمے سے. وعلیہ، اور اس کے اوپر تھا کیا؟ ملحفتن، ایک اوڑھنے کی چیز. لحاف بھی اسی سے ہے، لحاف نہیں تھا یہاں، اوڑھنے کی چادر مراد ہے. معصفرتن، جو رنگی ہوئی تھی کسم میں. فقالا، تو اس نے کہا، ما لک یا ابا عبد الرحمن، تمہارا کیا معاملہ ہے اے ابو عبد الرحمن. اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن. کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو. فقال الرواح ان کنت تريد السنہ، کہ چلنا ہوگا اگر تم سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہو. حجاج کو اپنے امیر کی طرف سے حکم ملا تھا کہ حج میں عبداللہ بن عمر کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ کرو. لہذا جو ہی عبداللہ بن عمر نے ان کو پکارا، کس کو؟ حجاج کو، تو وہ باہر نکل آیا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو اہل علم تھے ان کا رعب اور دبدبہ کتنا تھا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اگرچہ بہت بڑے خلیفہ تھے اور سیاست کے میدان میں بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹے نے ساری زندگی اس چیز سے کوئی سروکار نہیں رکھا اور صرف علم کی خدمت میں مصروف رہے. یعنی ہر شخص ہر میدان کا اہل بھی نہیں ہو سکتا اور اس کو ہر میدان میں گھسنا بھی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے جو اہل سیاست ہو وہ علم کے میدان میں بہتر نہ ہو، اور جو اہل علم ہو وہ اس میدان میں بہتر نہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں. یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو کمبائن کر دیا جائے. اگرچہ کہا جاتا ہے نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کا یہ معنی نہیں ہے
کہ ہر شخص یہ سیاست میں ضرور حصہ لے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست دین کے اصولوں کے مطابق ہو، یہ اصل معنی ہے. یعنی سیاست میں خود ساختہ جھوٹ اور فریب جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، یا یہ سمجھنا کہ سیاست کرتے وقت خدا، رسول، آخرت اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کیا جائے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر فرض کا درجہ رکھتی کہ ہر شخص اس میں ملوث ہو. اگر کوئی شخص اس سے بچ کر کسی اور فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. علامہ اقبال کے اس شعر کا مطلب نہیں کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بھی کیپیسٹی میں ہے تو وہ سیاست کو وہاں ضرور دخل دے. اس طرح ہمارے پاس ہوٹلز میں یا بسوں میں لکھا ہوتا ہے کہ براہ کرم سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہمارے ہاں کی سیاست جو ہے وہ دین سے بہت دور ہے، اور سیاست میں جھوٹ بہت اہم کامیابی کا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ جھوٹ بول سکتا ہو اتنا ہی زیادہ کامیاب سیاستدان تصور کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن مانا جاتا ہے. وہ اس سے دلیل لیتے ہیں جی جنگ میں جھوٹ اور دھوکہ سب جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے. بہرحال اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں یہاں تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہمارے یہاں یہ تصور بہت عام ہو گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو دیندار ہو اسے سیاست میں ضرور آنا چاہیے، یا جو اہل علم ہیں ان کا علم مکمل نہیں جب تک کہ وہ سیاست کے میدان میں نہ اتریں، جبکہ یہ فرض نہیں. عبداللہ بن عمر کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھا، اس لیے کہ جب اہلیت نہیں ہوتی اور انسان وہ کام کرنا شروع کر دیتا تو بعض اوقات فائدے کی بجائے خرابیاں سامنے آتی ہیں. اور ایک وقت میں ایک شخص کے پاس اتنی صلاحیتیں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ ایک طرف دین میں بھی بہت اچھے ہوں، علم میں بہت اعلیٰ درجے کا مقام رکھتے ہیں، اور ساتھ پھر وہ سیاسی امور پر بھی بہت بصیرت رکھتے ہوں. ہر شخص کے بس کی بات یہ نہیں ہوتی، اور خصوصاً علم تو ویسے بھی صبر مانگتا ہے اور اس کی اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. تو یہاں پر کیا کرتے ہیں عبداللہ بن عمر آ کے حجاج کو پکارتے ہیں اور زور سے پکارتے ہیں، ادب احترام سے نہیں، صاحا ما لک یا ابا عبد الرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنہ. کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ اس وقت چل نکلو. قال هذه الساعة، حجاج کہنے لگا اس وقت یعنی اتنی تپتی دوپہر کو. قال نعم، حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں جی ہاں. قال فانظرنی حتی افید علی رأسی، تو کہتے ہیں مجھے ذرا مہلت دو کہ میں اپنے سر پہ کچھ پانی ڈال لوں، انڈیل لوں. ثم اخرج، یہ آپ نے پڑھا، افیدوا علینا من الماء، وہ جہنم والے جنت والوں سے کیا کہیں گے، کوئی پانی ڈالو ہماری طرف. ثم اخرج، پھر میں نکلوں گا. فنزل حتی خرج الحجاج، تو حضرت عبداللہ اتنی دیر میں سواری سے نیچے اتر آئے. تھوڑا انتظار ان کو کرنا پڑا، تو انتظار کیا. پھر کیا ہوا، خرج الحجاج، حجاج نکلا. فصار بینی و بین ابی، تو میرے اور میرے باپ کے درمیان آ گیا. میرے کون ہے، یہ سالم جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. کہتے ہیں کہ میرے اور میرے باپ کے درمیان حجاج آ گیا. فقلت، تو میں نے کہا، ان کنت ترید السنہ، اگر تم سنت کا ارادہ رکھتے ہو، فاقصر الخطبۃ وعجل الوقوف، تو خطبہ پھر کم دینا، خطبہ چھوٹا دینا. یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ حجاج نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے تم گائیڈ کرو کہ سنت کے مطابق کس طرح میں لوگوں کو حج کرواؤں. تو اب وہ بار بار یہی بات آ رہی کہ ان کنت ترید السنہ، تو ایسا کرنا اور ایسا کرنا. یہ اس کو باپ بیٹا جو ہیں تعلیم دے رہے ہیں حجاج کو. کیا ہے یہاں، فقصر الخطبہ، خطبہ چھوٹا دینا، وعجل الوقوف، اور وقوف کو جلدی کرنا. فجعل ينظر الى عبداللہ، تو حجاج عبداللہ بن عمر کو دیکھنے لگا کہ بیٹے نے کیا کہا ہے. فلما رأى ذلك عبداللہ، تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ دیکھا، قال صدقہ، تو کہا کہ سچ کہا ہے، یعنی سالم نے درست کہا ہے کہ وقوف عرفہ کی اصل نیکی وقوف ہے، زیادہ سے زیادہ وہاں قیام کر کے دعائیں مانگنا، اللہ کے حضور عاجزی اور زاری کرنا، باقی کام چھوٹے کرنا. اور حتیٰ کہ یہاں تک ہے نا کہ نمازیں بھی قصر ہیں، نمازیں بھی دونوں اکٹھی پڑھ کے اور خطبہ جلدی کر کے اس کے بعد کیا کیا جائے، کھڑے ہونے والی بات کی جائے. لیکن لوگ عموماً اس چیز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں، کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں رات بھر کے. مینا میں کوئی پراپرلی سو نہیں سکتا ان خیموں میں، اس لیے یہاں پر آ کر پھر نڈھال ہو جاتے ہیں. اور وہیں آ کے محسوس ہوتا کہ واقعی حج ایک جہاد ہے، اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. نہ کھانا، نہ پینا، نہ آرام، وضو کے لیے، نہانے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. اور ایک دو دن نہیں، مسلسل 4-5 دن اس میں آ جاتے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی تھوڑی سی غور کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ حجاج جب خیمے سے نکلا تو اس نے رنگا ہوا لباس پہنا ہوا تھا. معصفرہ کا لفظ پڑھا نا آپ نے، آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں، اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ اسی وقت روک دینا چاہیے تھا نا کہ یہ تم نے کیا کیا. کیونکہ پیچھے حدیث پڑھ چکے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جس میں
اس کا ذکر آتا ہے کہ مردوں کے لیے احرام میں رنگا ہوا کپڑا یا خصوصاً کسی خوشبو میں رنگا ہوا کپڑا جو ہے پہننا جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پر وہ اور باتیں تو اس کو بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا. کیوں؟ کہ نہیں انل منکر نہیں کرنی چاہیے تھی یہاں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اس لباس کی جو مؤثر والا تھا یہ اجازت نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے موقع پر نہیں انل منکر شروع کر دیں کہ جس سے آپ کا اپنا حج بھی خطرے میں پڑ جائے تو پرہیز کریں. یعنی اور بہت سے مواقع آئیں گے کہ جس میں آپ یہ تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کو نہیں چھیڑا گیا کہ جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بحث مباحثہ اور ایک اور موضوع چل نکلے. جھگڑا تو ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن خصوصاً حج کے موقع پہ جھگڑے کو لفظ کہہ کے لا جدال، کوئی جھگڑا نہ کرے. اب جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ایک کچھ کہے تو دوسرا اس سے بڑی بات کرے، وہ اس سے بڑی بات کرے اس سے، اور تنازع اور شدت اختیار کر کے، یعنی پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی. اور قتل و غارت برداشت نہ کرنے کی آخری حد ہے کہ اس انسان کو ختم کر دیا جائے جس کی بات اچھی نہیں لگتی. تو اس میں پھر وہی حکمت ضروری ہے. اگر یہ پہلے بھی میں اصول آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر ایک چھوٹی برائی کو ختم کرنے کے نتیجے میں ایک بڑی برائی سامنے آئے تو اس میں نہی عن المنکر پھر ساکت ہو جاتا ہے، کیونکہ منکر کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ منکر کو ختم کریں، نہ کہ اس سے بڑا منکر لے آئیں. مثلاً آپ کے فرش پہ ایک چیز گری ہے، آپ گندا جھاڑو لا کے اسے اٹھا رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اٹھ جائے گی لیکن اس کی گندگی وہیں گر جائے گی، اور وہ گندگی زیادہ بدترین ہوگی پہلی گندگی سے بھی. تو یہ تھوڑی سی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے. باب الوقوف علی الدابۃ بعرفہ. عرفات میں وقوف کرنا کس پر؟ سواری پر. یعنی سواری پر ہی انسان خود نہ کھڑا ہو، سواری کو کھڑا کر لے تو کیا اس کا وقوف ہو جائے گا؟ یا سواری سے کوئی اترے ہی نہ؟ بعض اوقات رش کی وجہ سے نہیں اتر سکتے آپ، بعض اوقات کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی النضر عن عمیر مولا عبداللہ ابن العباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا اختلفوا عندها یوم عرفہ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ کے دن روزے کے بارے میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. اصل میں اختلاف اس لیے کہ جب پتہ نہ ہو اور اتنے بڑے ہجوم میں ہر شخص اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اختلاف ہونا لازم ہے. فقال بعض هو صائم وقال بعض ليس بصائم. کسی نے کہا آپ کا روزہ، کسی نے کہا نہیں. تو یہ سن کے ایک عورت جو ہیں ام الفضل بنت الحارث بہت عقل مندی کرتی ہیں. فارسلت الیہ بقدح لبن. دودھ کا پیالہ ان کو بھیجتی ہیں. وهو واقف علی بعیرہ. آپ اپنے اونٹ پر ہی وقوف کر رہے تھے. فشربہ. تو آپ نے اس کو پی لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات عرفات میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اور گاڑیاں وہیں بلاک ہو جاتی ہیں، تو اس میں گھبراہٹ اور پریشانی اور بیزاری اور لڑائی جھگڑا اور ڈرائیوروں کو سلواتیں سنوانا اور لوگوں کو برا بھلا کہنا، اس سے بجائے بہتر انسان زبان خاموش رکھے اور جو حالات ہیں ان میں صبر کر کے وہی کرتا چلا جائے. کیونکہ اس کی بھی اجازت یہاں مل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پر خصوصاً آپ خطبہ دینے کے لیے سوار ہوئے تھے، اونچی جگہ پر جانے کے لیے. اگر اس دن کسی چیز پہ سوار ہونا ممنوع ہوتا تو آپ کسی بھی صورت میں اس پہ نہ چڑھتے، لیکن ہمارا دین ایسا نہیں کہ جس میں ایسی پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ جن کے کوئی مصلحت نہیں، اور ضرور یہ کہا جائے کہ نہیں نیچے ہی کھڑا ہونا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کھڑا ہو سکتا تب آپ کہیں جی چونکہ یہ کھڑا نہیں ہوا اس لیے اس کا حج نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں، بعض لوگ اسی طرح کسی اور مجبوری میں ہاسپٹل میں ہی پڑے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں ان کو ایمبولینسز پہ عرفات لایا جاتا ہے کہ ان کا حج ہو جائے، جو خود نہیں آ سکتے تو وہ لیٹے لیٹے ہی سارا وقت وہاں گزار دیتے ہیں. تب آپ کہیں جی چونکہ یہ کھڑا نہیں ہوا اس لیے اس کا حج نہیں ہوا، تو یہ درست نہ ہوگا. باب الجمع بین الصلاتین. دو نمازوں کو جمع کرنا بعرفہ، عرفہ کے دن. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا فاتته الصلاۃ مع الامام جمع بینہما. کہ ابن عمر جو تھے ان کی جب نماز فوت ہو جاتی تھی امام کے ساتھ تو ان دونوں کے درمیان جمع کر لیتے تھے. یعنی عرفات میں آپ دیکھیں کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو آج کے دور میں بھی پاسبل نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد سے باہر دور دراز جگہوں پہ خیمے لگائے ہوئے ہوں وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے. اس میں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ہر ایک اپنے اپنے خیمے میں الگ امامت کروا دیتا ہے، تو اس طرح بھی جائز ہے. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة. سالم نے مجھ کو خبر دی کہ حجاج بن یوسف جس سال ابن زبیر کے ساتھ اس نے جنگ کی تو انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیف تصنع فی الموقف یوم عرفہ، کس طرح تم کیا کرتے تھے وقوف یوم عرفہ کو. فقال سالم کہتے ہیں ان کنت تريد السنة فحجر بالصلاة یوم عرفہ. اگر تم سنت کی پابندی چاہتے ہو تو کیا کرو، فحجر جلدی پڑھو. کس کو؟ بالصلاۃ، نماز کو، سورج ڈھلتے ہی نماز پڑھ لو یوم عرفہ، عرفہ کے دن. فقال عبداللہ بن عمر صدقہ. عبداللہ بن عمر نے کہا سچ کہتا ہے.
انہم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر فی السنۃ، کہ سنت کے مطابق صحابہ کرام ظہر اور عصر کو جمع کیا کرتے تھے. فقلت لسالم افعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا؟ یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ زہری ہیں، یہ پیچھے ہے نا ابن شہاب. فقال سالم، اور سالم کہتے ہیں وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، اور کیا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کچھ اور بھی کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو یہاں پر حجاج کو کی جانے والی نصیحتوں میں ایک تیسری نصیحت جس کا پچھلی حدیث میں ذکر نہیں یہاں پر ہے، فحجر بالصلاۃ، کہ نماز کو جلدی پڑھنا. وہاں خطبہ کم کرنے کی بات ہے، اور دوسرا زوال کے فوراً بعد